بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم کہتا ہوں میں ہمارے چینل ایچ وائس پر۔ میری بیٹی بس تم کل سے اسکول نہیں جاؤ گی۔ میں نے کہا لیکن ماما کیوں نہیں جاؤں گی؟ میرب کی ماں نے کہا میرب ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ اب اگر تم زیادہ نظر سے پڑھو گی تو نظر پر اثر پڑے گا اور دوسری آنکھ سے بھی نظر آنا بند ہو جائے گا۔ میرب 10ویں کلاس کی اسٹوڈنٹ تھی، لیکن وہ 9ویں کلاس میں ہی اچانک آنکھوں میں جلن رہنے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی ایک آنکھ میں روشنی بالکل ختم ہو گئی تھی۔ بہت محنتی تھی، ہر سال کلاس میں فرسٹ آتی تھی، لیکن خدا نے نصیب میں کچھ اور ہی لکھا تھا۔ وہ میٹرک کے بعد بھی پڑھنا چاہتی تھی، لیکن ماں باپ پریشان رہنے لگے کہ ہزاروں ڈاکٹروں کو دکھا دیا ہے لیکن ڈاکٹرز کو کوئی علاج نہیں کر پا رہے۔ اینک لگ گئی تھی، میرب کو دوسری آنکھ سے بھی بس 50% نظر آتا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ کچھ سال گزرے کہ میرب کی منگنی اس کے خالہ کے بیٹے سے ہوئی تھی بچپن میں، لیکن جب شادی کی بات کی تو خالہ نے یہ کہہ کر جان چھڑوا لی کہ میرا بیٹا نہیں مانتا۔ میرب نے بچپن سے ہی اپنے کزن میں زندگی بھر کا سفر دیکھا تھا، لیکن نصیب کے کھیل تھے۔ میرب روتی تھی، یا خدا کیوں میرے ساتھ ایسا کیا؟ میرا کیا گناہ تھا؟ مجھ سے آنکھیں لینی تھی تو بچپن میں ہی لے لیتے، دنیا کی یہ رنگینیاں نہ دکھاتے۔ جو بھی رشتہ دیکھنے آتا وہ یہ کہہ کر انکار کر دیتا کہ اس کی بیٹی کی نظر کا مسئلہ ہے، کیا پتہ کل کو جو تھوڑا سا نظر آ رہا ہے وہ بھی بند ہو جائے۔ ماں بہت روتی تھی، بیٹی کے نصیب سے ڈرنے لگی تھی۔ وہ اس زمانے کو دیکھ رہی تھی جب وہ دنیا میں نہیں رہے گی تو ہماری میرب کا خیال کون رکھے گا؟ میرب کی بے بسی کو کون سمجھے گا؟ 6 سال گزر گئے، چھوٹی بہنوں کی شادی ہو گئی، لیکن میرب وہی گھر میں بیٹھی رہی۔ خدا سے شکوے بھی چھوڑ دیے، رونا بھی چھوڑ دیا۔ اس کو اب صرف 20% نظر آتا تھا، مطلب کہ بس دھندلے ہوئے چہرے نظر آتے تھے۔ میرب تھی بہت خوبصورت، لیکن نصیب بے وفا تھے۔ ڈاکٹر نے کہا علاج تو ممکن ہے اگر کوئی اپنی آنکھیں اس کو دے دے۔ اس زمانے میں کوئی کسی کو مرنے والے کو پانی کا گھونٹ نہیں پلاتا تو آنکھیں کون دے گا؟ میرب 30 سال کی ہو چکی تھی، ماں باپ بوڑھے ہو گئے تھے، میرب کو بھی بالکل نظر آنا بند ہو چکا تھا۔ اس کے سب خواب کسی دور اندھیرے میں دفن ہو گئے تھے۔ وہ جیسے زندگی کے دن گزار رہی تھی، اسے دنیا میں کسی سے اب کوئی واسطہ نہیں تھا۔ کسی نہ کسی سے دل کی بات کہہ سکتی تھی، نہ کوئی سننے والا تھا۔ ساتھ والے گھر میں شادی تھی، میرب ڈھول کی داپ کو سن کر ان کے گھر ہونے والی خوشیاں محسوس کر رہی تھی۔ اتنے میں دروازے پر دستخط ہوئی۔ ماں نے کہا جاؤ دیکھو بیٹا، تمہارا باپ آیا ہوگا۔ میرب آہستہ آہستہ چلتے ہوئے دروازے کے پاس گئی۔ دروازہ کھولا تو ایک لڑکے نے سلام کیا۔ میرب نے گھبرا کر وعلیکم السلام کہا۔ میرب نے پوچھا آپ کون ہو؟ وہ لڑکا بولا وہ جی میں ساتھ والے گھر مہمان آیا ہوں، آپ کے گھر سے کچھ سامان لانے کے لیے بھیجا ہے، انہوں نے شاید آپ کی امی کو دیا تھا رکھنے کے لیے۔ لڑکا تو میرب کی طرف دیکھ رہا تھا، دل میں خیال آیا کتنی خوبصورت لڑکی ہے، اللہ نے کتنا حسن دیا ہے اس کو۔ میرب نے مما کو آواز دی، مما جان باہر کوئی ہے؟ ماں نے دیکھا تو پہچان لیا، ارے یہ تو نادیہ کا بیٹا ہے، آ جاؤ بیٹا میں لے کر آتی ہوں وہ سامان۔ لیکن علی تو میرب کو دیکھے جا رہا تھا، وہ شاید اس کی خوبصورتی میں کہیں ڈوب چکا تھا، لیکن انجان تھا اس حقیقت سے جو اس پر قیامت گرانے والی تھی۔ اس نے میرب سے کہا پلیز پانی لا دیں۔ میرب نے آواز دی یہ پانی مانگ رہے ہیں۔ جب ماں پانی لے کر آئی تو بتایا سوری بیٹا، یہ میرب ہے میری بیٹی، اس کو نظر نہیں آتا۔ علی نے کہا نظر نہیں آتا مطلب؟ میرب کی ماں نے کہا بیٹا اندھی ہے، یہ دیکھ نہیں سکتی۔ علی کو یقین نہیں آ رہا تھا تو علی نے میرب کو دیکھنے کے لیے کسی نہ کسی بہانے آ جایا کرتا تھا۔ علی نے اپنی ماں سے بات کی کہ مجھے میرب سے شادی کرنی ہے۔ علی کی ماں نے غصے میں کہا بکواس نہ کرو، شادی کرنی ہے، جاؤ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ علی بضد رہا، دن گزرتے گئے، علی کی تڑپ بڑھتی گئی۔ علی کو بس کیسے بھی اب میرب سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ ماں نے علی کے باپ سے بات کی تو باپ نے سمجھایا بیٹا وہ تمہارا خیال نہیں رکھ پائے گی بلکہ تمہاری زندگی خراب کر دے گی۔ گھر والوں نے اس کا پاگل پن دیکھا اور مان گئے شادی کے لیے۔
میرب کی ماں سے بات کی تو میرب کی ماں نے کہا لیکن آپ کا بیٹا سب جانتے ہوئے بھی۔ علی کی ماں نے کہا اللہ نے اگر ان کے نصیب ایسا ہی لکھا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ خیر شادی ہو گئی۔ میرب بہت ڈری ہوئی تھی، اس کے دل میں ہزاروں سوال جنم لے رہے تھے۔ وہ سوچ رہی تھی یا خدا پہلے جینے کی خواہش تھی تم نے سب کچھ ختم کر دیا، اب مرنے کی خواہش ہے تو تم نے زندگی کی طرف لے آئے ہو۔ علی کھانستے ہوئے کمرے میں آیا، میرب کا ہاتھ پکڑا۔ علی نے کہا میرب کو ڈر لگ رہا ہے نا؟ میرب خاموش رہی۔ علی نے میرب کا ہاتھ اپنی آنکھوں کو لگایا اور کہنے لگا آج سے یہ آنکھیں تمہاری ہے، اٹھو اب چلو میرے ساتھ۔ میرب دھیمے لہجے سے آواز میں پوچھا کہاں جانا ہے؟ علی نے کہا چلو وضو کریں، پہلے میرے ساتھ شکرانے کے نوافل ادا کریں۔ علی نے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھے اور وضو کروایا اور شکرانے کے نوافل ادا کیے۔ علی نے نماز کے بعد میرب کی آنکھوں کو چوما اور کہا آج سے تم میری آنکھوں سے دیکھا کرو گے۔ کبھی اس کے سر کے بال سنوارتا تو کبھی اس کے ہاتھوں کو چومتا۔ باتیں کرتے ہوئے سو گیا۔ ولیمہ کی رسم مکمل ہوئی، سب رشتہ دار باتیں کر رہے تھے یہ پاگل ہے، زیادہ دن یہ شادی نہیں رہے گی، دیکھنا 2 مہینے بعد ہی طلاق ہو جائے گی۔ لیکن علی کو بس میرب کی محبت کے سوا کچھ نہیں نظر آتا تھا۔ علی اٹھتا، ناشتہ بناتا اپنے لیے اور میرب لیے، پھر پھول سی خوشبو سے جگاتا میرب کو۔ نماز فجر ادا کرتے پھر ناشتہ ایک ساتھ کرتے۔ علی میرب کو آہستہ آہستہ گھر کی ہر چیز کہاں رکھی ہے سب بتا دیا۔ علی کا 1 گھنٹہ بھی میرب سے بات کیے بنا نہیں گزرتا تھا۔ پیار بھری باتیں کرتے 1 سال ہو گیا تھا شادی کو۔ میرب بہت خوش رہنے لگی تھی۔ اب میرب گھر کے کام بھی کرتی، مدد بھی کرواتی تھی علی کی۔ میرب خدا کا شکر ادا کرتی تھی، یا خدا تو بہتر جانتا ہے، ہم تو ناشکرے ہو جاتے ہیں، چھین لے تو شکوے کرتے ہیں۔ میرب علی کے سینے پہ سر رکھ کے سوتی تھی، ایک عادت سی ہو گئی تھی۔ وہ علی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر کہا کرتی تھی علی سنا ہے قیامت کے دن اللہ مجھے میری آنکھیں واپس کر دے گا، لیکن اس دن دعا کرتی ہوں خدا اور رسول کے بعد سب سے پہلے میں آپ کو دیکھوں۔ علی مسکرا دیتا پاگل سی ہو تم، پتہ نہیں کیا کیا سوچتی رہتی ہو۔ ایک دن علی گھر پر نہیں تھا، میرب چھت پر تھی، بارش ہو رہی تھی بہت زور سے۔ میرب شاید چھت پر کپڑے اتارنے لگی تھی۔ نصیب نے عجیب کھیل کھیلنا تھا، درد شاید ابھی باقی تھے۔ میرب کا چھت پر پاؤں پھسلا اور چھت سے گر گئی اور بے ہوش ہو گئی۔ محلے والوں نے ہسپتال پہنچایا، علی کو کال کی، علی ہسپتال پہنچا۔ ڈاکٹر نے کہا دماغ پر چوٹ لگی ہے، کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، دعا ہی کر سکتے ہیں، بس آپریشن کرنا ہوگا، ایمرجنسی۔ علی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ڈاکٹر کا ہاتھ پکڑ کہنے لگا ڈاکٹر صاحب پلیز میری میرب کو بچا لیں۔ ڈاکٹر نے حوصلہ دیا اور چلا گیا۔ علی بے بس بیٹھا، میرب کی تصویر نکالے چوم کر کہنے لگا میرب مجھے دگا نہ دینا، مجھ سے بے وفائی نہ کرنا، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ دیکھو میرب کل ہی ہم اپنا نیا گھر لے رہے ہیں۔ میرب تم نے کہا تھا کہ تم کبھی میرا ساتھ نہیں چھوڑو گی۔ آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگا یا اللہ مجھے میری میرب واپس کر دو، میری میرب مجھ سے نہ لینا۔ اس کی محبت کی تڑپ پر شاید خدا کو ترس آ گیا تھا۔ 4 گھنٹے آپریشن کے بعد ڈاکٹر باہر آئے تو خوش تھے، کہنے لگے کہ مبارک ہو مسٹر، شاید آپ کی بیوی پہلے دیکھ نہیں سکتی تھی، آپریشن کے دوران ہم نے دیکھا کہ لینز ٹھیک نہیں تھے، چھوٹے سے آپریشن سے ٹھیک کر دیے ہیں، شاید اب وہ دیکھنے لگے۔ میرب کو ہوش آیا تو 2 دن بعد آنکھوں سے پٹی اتار دی تو اللہ نے اپنا معجزہ دکھا دیا اور میرب کو نظر آنے لگا۔ علی نے میرب کو سینے سے لگایا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اخلاقی سبق: ہم سفر وہی ہوتا ہے جو ہر حالات میں اپنے جیون ساتھی کا وفادار رہے، ورنہ ہم سفر تو جانور بھی ہوتے ہیں ایک دوسرے کے۔ دوستوں نیکسٹ ویڈیو میں نے یہ اپلوڈ کرنی ہے، اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ اس ویڈیو کو لائک کر دو اور یہ ریڈ کلر کا بٹن ہے اس کے اوپر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دو اور اس بیل کے آئیکن پہ کلک کر کے آل پہ کلک کر دو۔ اس سے ہوگا کیا، جب میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے گا۔